حمدا والصلاة والسلام۔ بہار شریعت درس نمبر 26، علم و تعلیم کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ اس کا دوسرا درس اور خاتمہ ہے۔ فرماتے ہیں عالم و متعلم کو علم میں بخل نہ کرنا چاہیے۔ مثلا اس سے عاریت کے طور پر کوئی کتاب مانگے یا اس سے کوئی مسئلہ سمجھنا چاہے تو انکار نہ کرے، کتاب دے دے، مسئلہ سمجھا دے۔ لیکن آج کل کے دور میں عوام الناس کو کتابیں نہیں دینی چاہیے، جو حالات ہیں طلباء کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ ایک تو طلباء اور عوام اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ میری بہت سی کتابیں اسی طرح جو ہے نا ضائع ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بات کتاب کی قیمت کی نہیں ہے، بات جو ہے کتاب پہ عالم نے کام کیا ہوتا ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو، جو حواشی لگا رہے ہو، ان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ وہ اس بندے کی زندگی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، چاہے وہ 1000 نسخہ میں لا کے دے دینا، ہمارے دل پہ نہیں لگے گا۔ جو اپنی کتاب گئی ہے، اس پر خود کام کیا ہوا تھا، جو پڑھی تھی، اس وجہ سے جو ہے نا عالم کو اپنی کتاب کی پرواہ کرنی چاہیے۔ مسئلے میں بتانے میں یا پڑھانے میں بخل نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص علم میں بخل کرے گا 3 باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہوگا، یا وہ مر جائے گا اور اس کا علم جاتا رہے گا، یا بادشاہ کی طرف سے کسی بلا میں مبتلا ہوگا، یا علم بھول جائے گا۔ علم بتانے میں پڑھانے میں بخل کرے گا۔ عالم و متعلم کو علم کی توقیر کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زمین پر کتابیں رکھے، پخانہ پیشاب کے بعد کتابیں چھونا چاہے تو وضو کر لینا مستحب ہے، وضو نہ کرے تو ہاتھ ہی دھو لے، اب کتابیں چھوئے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ عیش پسندی میں نہ پڑے، کھانے پہننے رہنے سہنے میں معمولی حالت اختیار کرے۔ یہ قول بھی انہوں نے جو ہے نا صوفیاء کے مطابق لیا ہے، لیکن یہاں معمولی سے ہم یہی مراد لیں گے کہ بے جا اس میں غلو نہ کرے۔ معمولی کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے لباس پر توجہ ہی نہ دے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، کل بھی شاید میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ عالم کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی طرف رغبت کریں، لوگ اس کی طرف آگے یہ بات بھی بیان کر رہے ہیں۔ عورتوں کی طرف زیادہ توجہ نہ رکھے۔ آج کل تو مولوی عورتوں کے مدرسے بنائی بیٹھے ہیں، مگر یہ بھی نہ ہو کہ اتنی کمی کر دے کہ تقلیل غذا اور کم خوابی میں اپنی جسمانی حالت خراب کر دے۔ تقلیل غذا، تقلیل کہتے ہیں کمی، کم کھانا، اور کم خوابی، کم سونا، اور اپنے کو کمزور کر دے کہ خود اپنے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے، سب کا حق پورا کرنا چاہیے۔ عالم و متعلم کو یہ بھی چاہیے کہ لوگوں سے میل جول کم رکھیں اور فضول باتوں میں نہ پڑیں، اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ برابر جاری رکھیں۔ دینی مسائل میں مذاکرہ کرتے رہیں، کتب بینی کرتے رہیں، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو نرمی اور انصاف سے کام لیں، جاہل اور اس وقت یعنی جھگڑے کے وقت فرق ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ عوام سے میل جول کم رکھے، یہ کس معنی میں ہے؟ کہ عوام کے ساتھ بے جا میل جول نہ رکھے، بے جا میل جول، ایویں گپاں شپاں، ایویں دوستیاں یاریاں کسی کے ساتھ نہ رکھے، دین کی خاطر رکھے، علم کی خاطر، تشہیر علم کی خاطر کسی سے جو ہے نا وہ تعلق رکھے۔ استاذ کا ادب کرے، اس کے حقوق کی محافظت کرے اور مال سے اس کی خدمت کرے، اور استاذ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں پیروی نہ کرے۔ استاد ہے، استاد خدا نہیں ہے۔ استاد کا حق ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے زیادہ جانے، اس کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔ جب استاد کے مکان پر جائے تو دروازہ پر دستک نہ دے بلکہ اس کے برآمد ہونے کا انتظار کرے۔ یاد رکھیں، یہ اس طرح کی جتنی باتیں کی جاتی ہیں، یہ ادب کی یا مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ یہ باتیں جو ہے نا بین ہی ان پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ ان پر بین ہی عمل ضروری نہیں ہوتا، ان کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، ان کا تعلق عادت سے ہوتا ہے، ان کا تعلق اپنے معاملات سے ہوتا ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں۔
تو یہ چیزیں جو ہے نا واجب اور فرض سے جو باہر ہوں تو ان کا بے عینی ہی عمل ان پر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا۔ اب آپ استاد منتبہ صاحب کے دروازے پہ جائیں کہ ادب کریں، گھنٹہ کھڑے رہیں، سواد آئیں نہ، پھر پتہ چلی وہ تو گھر ہی نہیں ہے، تو پھر اس ادب کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مقصد ان کا بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ادب سکھا رہے ہیں، ادب کیسے ہو، نہ اہلوں کو علم نہ پڑھائے اور جو اس کے اہل ہوں ان کی تعلیم سے انکار نہ کرے کہ نہ اہلوں کو پڑھانا علم کو ضائع کرنا اور اہل کو نہ پڑھانا ظلم و جور ہے۔ جور بھی ظلم کو کہتے ہیں، جور نہیں مل رہا، علم و جور، ظلم و جور، جور بھی ستم کو کہتے ہیں، جور۔ یہ واو کون سی ہے جور کے اندر؟ ہاں نہیں، واو معدولہ نہیں، واو مجہول ہے۔ اچھا، ایک بات یہ جو کر رہے ہیں نہ اہلوں کو علم نہ پڑھائے، اس وقت علم کی بے قدری کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ 1000 بھیڑ تیار کرنے سے اچھا ایک شیر تیار کرو۔ مدرسے والوں نے داخلے عام کر دیے ہیں، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جو ہے نا مدرسوں میں داخل کرا رہے ہیں، تو نہ اہل لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے 6 سال ان کو اپنے پاس رکھ کے اور عالم کی دستار کرنی ہے، پھر نہ اہل لوگ عالم بن کے مسندوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ بیٹھتے ہیں نہ ان کی تربیت ہوتی ہے نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، تو پھر لوگ جو دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، مخصوص لوگوں کو درس نظامی کے لیے منتخب کیا جاتا، تو باقی جو تھے وہ دین اسلام پر وبال بھی نہ بنتے اور کوئی اپنا رزق کی حلال معاش کماتے، اور یہ جو تھے ان پر کڑی محنت کی جاتی اور یہ سکہ عالم تیار ہوتے تو لوگوں کی رغبت ہوتی دین کی طرف۔ اب نیم ملا تیار کیے جا رہے ہیں، نیم ملا خطرہ جان ایمان است و نیم حکیم خطرہ جان است، نیم حکیم جان کا خطرہ اور نیم ملا ایمان کا خطرہ، تو یہ ایمان کے خطرے ہیں سارے۔ نااہل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نسبت معلوم ہے کہ علم کے حقوق کو محفوظ نہ رکھ سکیں گے، جاہلوں کے سے افعال کریں گے یا لوگوں کو گمراہ کریں گے یا علماء کو بدنام کریں گے، دنیا کی لالچ میں پڑ جائیں گے، دین کو علم کو پیشہ بنا لیں گے، رسمی تقریریں کریں گے، دین کو بدنام کریں گے یا گمراہ ہو جائیں گے، تو اس کو علم پڑھائیں نہ۔ آگے فرماتے ہیں جی، معلم اگر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو 5 باتیں اس پر لازم ہیں۔ تعلیم پر اجرت لینا شرط نہ کرے کہ مجھے اتنا پیسہ دو گے تو میں پڑھاؤں گا، ویسے یہ جائز ہے آج کل کے دور میں تعلیم پر اجرت مقرر کرنا، اور میرا گمان یہ کہتا ہے کہ جس طرح مفلسی کا دور ہے، قسم پرسی کا، بے قدری کا دور ہے، تو اس دور کے مطابق اگر کوئی مدرس صحیح معنی معاوضہ مقرر کر کے بھی تدریس کرتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو پھر بھی اجر و ثواب کا مستحق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پچھلے دور کی بات کر رہے ہیں، اپنے دور کی۔ اگر کوئی کچھ دے دے تو لے لے، ورنہ کچھ نہ کہے۔ اب اندازہ کریں آج کل تو ماشاءاللہ جو ہے نا، امام اگر تنخواہ کا نہ پوچھے تو اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لوگ نہیں پوچھیں گے تنخواہ کا، نہیں دینی ہے کہ نہیں۔ لوگ تو ایسا چاہتے ہیں فی سبیل اللہ والا امام، تو پھر اس کا پیٹ کدھر سے چلے گا۔ دوسری بات، باوضو رہے، خیر خواہانہ تعلیم دے، توجہ کے ساتھ پڑھائے، لڑکوں میں جھگڑا ہو تو عدل و انصاف سے کام لے، یہ نہ ہو کہ مالداروں کے بچوں کی طرف زیادہ توجہ کرے، ٹھیک ہے، اور غریبوں کے بچوں کی طرف کم۔ بچوں کو زیادہ نہ مارے، مارنے میں حد سے تجاوز کرے گا تو قیامت کے روز محاسبہ دینا پڑے گا۔ حد سے تجاوز، اور حد بتائی گئی ہے علماء نے کہ حد کتنی ہے، یعنی بچے کی سقط سے باہر اس کو نہ ماریں کہ وہ بوکھلا جائے، بالکل بھائی بالکل اس کی برداشت سے ہی کام باہر ہو جائے، تو زخم نہ لگے، اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، اس سے نیچے تک جو ہے نا
مارا جا سکتا ہے نیت صالحہ کے ساتھ۔ اور اس میں جو یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہاں بچوں کی طرف زیادہ توجہ کرے، مالداروں کی طرف زیادہ توجہ کرے، غریبوں کو دھتکارے، تو یہ ہمارے علماء سلف کا طریقہ نہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ غریب لوگ علم پڑھ جاتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، فرمایا کہ یہ دین تو غریبوں سے شروع ہوا تھا، تو ایسے کرنی ہیں سلیمان فارسی، بلال حبشی جیسے غریب لوگ، اور فرمایا قیامت کے نزدیک غریبوں میں ہی لوٹ جائے گا۔ آج اندازہ کرو مالدار لوگ، پیسوں والے لوگ ڈالتے ہیں مدرسے میں اپنے بچے کو۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب ہیں، عمرا نشہ دنیا میں ہے غافل ہم سے، ملت بیزا اگر زندہ ہے تو غربا کے دم سے، غریبوں کے دم سے دین چل رہا ہے۔ ایک شخص نے نماز وغیرہ کے مسائل اس لیے سیکھے کہ دوسرے لوگوں کو سکھائے بتائے گا، اور دوسرے نے اس لیے سیکھے کہ ان پر خود عمل کرے گا۔ پہلا شخص اس دوسرے سے افضل ہے، یعنی جب کہ پہلے کا یہ مقصد ہو کہ عمل بھی کرے گا اور تعلیم بھی دے گا، یا یہ کہ محض تحصیل علم میں اول کو دوسرے پر فضیلت ہے، کیونکہ پہلے کا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور دوسرے کا مقصد صرف اپنے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اسی لیے علماء ہمارے حضرت سے فرمایا کرتے تھے کہ گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی، گوشہ نشین نہیں ہونا۔ کیوں کہ گوشہ نشین جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤں، اور دنیا میں رہ کے دین کا کام کرتا ہے وہ مخلوق خدا کا فائدہ سوچتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا جی کہ اکیلے تہر کا دریا پار کرنے میں کیا کمال ہے، مخلوق خدا کا بیڑا ساتھ لے کے پار کرو پھر تمہاری بات کریں گے۔ تو تنہا پاسے ہو جانا یہ تو پھر رہبانیت ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے۔ اگرچہ وہ خود کو بچا لے گا لیکن اس درجہ کا وہ اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہے کہ جس طرح کا مخلوق خدا میں رہ کے بندہ کام کر رہا ہے۔ گھڑی بر علم دین کے مسائل میں مذاکرہ اور گفتگو کرنا ساری رات عبادت کرنے سے ایک 10 سیکنڈ میں اگر آپ شریعت اسلامیہ کا ایک مسئلہ سیکھ کے سو جاتے ہیں نا جی تو ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ دیکھو علم کی فضیلت ہے۔ کچھ قرآن مجید یاد کر چکا ہے اور اسے فرصت ہے تو افضل یہ ہے کہ علم فقہ سیکھے، کہ قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے اور فقہ کی ضروری باتوں کا جاننا فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو علم جو ہے دین کو سمجھنا، جو عالم کی فضیلت آئی ہے وہ کون سا عالم ہے؟ وہ دین اسلام کو سمجھنے والا، مسائل اور عقائد کو، ان سے مراد یہ فنون والا نہیں ہے صرف، نحو کے اندر وہ جتنا ماہر ہو پڑا، صرف میں جتنا ماہر ہو پڑا، منطق، فلسفہ، بلاغت جتنا ماہر ہو پڑا، مسائل فقہیہ قرآن و حدیث نہیں جانتا تو عالم نہیں ہے، تو عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، چاہے اس نے زندگی جو ہے وہ فنون کے اندر گھپا دی ہو۔ اسی وجہ سے ہم آج کل کہتے ہیں اس دور میں محدود طریقے سے فنون پڑھانے چاہیے، کیونکہ آگے صلاحیات کوئی نہیں ہے۔ 10 کتابیں صرف کی پڑھائیں طلباء کو تو بس ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے استاد چشتی صاحب آج کل خلاصے نکال کر دیتے ہیں طلباء کو، خلاصہ فن کا خلاصہ پڑھا دیا اور آگے چلو قرآن و حدیث میں اس کو پکا کر دیا۔ تو یہ تھا جی آج کا درس، اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے۔ ھذا والمرام۔